نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام سعد انصاریہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا. جمیلہ بنت سعد، ان کا نام جمیلہ تھا. جمیلہ بنت سعد بن ربیع بن عمر بن ابی زہیر بن مالک بن امر القیس، قبیلہ خزرج سے تھی. ان کے والد حضرت سعد کو بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ ان 12 نمائندوں میں سے ایک تھے جن کو بیعت عقبہ ثانیہ کے دن منتخب کیا گیا تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انصار کے ساتھ مل کر بیعت کی. ان کو یہ شرف حاصل ہے. ان کی والدہ کا نام خلاد بنت انس بن سنان تھا. یہ قبیلہ بنو ساعدہ میں سے تھی. جمیلہ کی کنیت ام سعد تھی. یہ نام کی بنسبت اپنی کنیت سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئی ہیں. سعد بن ربیع کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو اپنے پیچھے ایک خاتون، بیوہ اور بچیاں چھوڑ گئے تھے. تو ان بچیوں کے چچا نے کیا کیا تھا؟ جنگ احد کے واقعات میں اور میراث کی آیات میں یہ واقعہ ملتا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. کیا کیا تھا؟ انہوں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. تو ان کی والدہ یعنی ام سعد کی والدہ سعد بن ربیع کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہ میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں اور بچیوں کی اور ہماری جو کچھ انہوں نے پراپرٹی چھوڑی اس پر ان کے چچا نے قبضہ کر لیا، جس پر میراث کی آیات نازل ہوئی تھی. تو یہ ان کی خاص اسپیشلٹی. جیسے حضرت خولہ، ان کی خاص بات کیا تھی کہ ان کے متعلق آیات نازل ہوئی تھی جو زہار کی آیات ہیں، اور ان کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی. ان کے والد سعد بن ربیع بڑے صاحب ثروت اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے انسان تھے. یہ محتاج کو اتنی وافر مقدار میں مال و دولت دیتے کہ اس کا فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. نہیں، تھوڑی بہت مدد نہیں کرتے تھے، بڑے چنکس میں مدد کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان باہمی اخوت کا رشتہ قائم کیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا دینی بھائی بنایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے بیچ میں جو موافقت قائم کی، اس میں اس بات کا خیال رکھا کہ کون کس کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر کمپینین شپ کر سکے گا. عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار تھے اور یہاں سعد بن ربیع بھی مالدار تھے. تو چونکہ دونوں کے کامن انٹرسٹ ایک جیسے تھے، بزنس وغیرہ، تو اس لیے ان کو ان کے ساتھ ملا دیا گیا. انس فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا. بہت مالدار تھے. انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ سب انصار یہ جانتے ہیں کہ میں ان سے بڑھ کر مالدار ہوں. میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک حصہ تمہارے سپرد کروں گا، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دوں گا، اور عدت پوری ہونے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا. یہ بھی مشہور واقعہ ہے ان کی نسبت سے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ میں 2 سال بعد شہید ہو جاؤں گا. یعنی جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کیا وہ سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی بہتر زندگی عطا کی، کیونکہ شہادت کی زندگی دنیا کی زندگی سے انفینٹ ٹائم زیادہ بہتر ہے. کیونکہ میں کسی بھی پرسنٹیج سے بات نہیں کر سکتا. وہاں ان کو جس عزت اور احترام اور جس رزق اور جس نعمت میں رکھا جاتا ہے دنیا میں تو کہیں نظر بھی نہیں آتا. وہ ہے ہی نہیں کہیں دنیا میں، اس لیے کیا مقابلہ. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے، اور وہ جو اللہ کے لیے دیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں اور اللہ سے اس کا صلہ چاہیں، وہ کبھی محروم یہ ہو ہی نہیں سکتا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، کیونکہ اللہ کے لیے انسان جب کچھ کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور جو بدلہ وہ دیتا ہے وہ کوئی انسان تو دے ہی نہیں سکتا. جب ہم انسانوں کے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں یا صرف ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان سے کوئی ریوارڈ چاہنے کے لیے. مشکلات جب پیدا ہوتی ہیں ذاتی زندگی میں بھی یا اجتماعی زندگی میں، دینی زندگی میں، جب ہم کوئی بھی قربانی کرتے ہیں یا مال یا دولت یا وقت یا کچھ خرچ کرتے ہیں اور اس کا صلہ بندوں سے چاہنے لگتے ہیں، اپریسیشن بندوں سے چاہنے لگتے ہیں یا اجر بندوں سے چاہنے لگتے ہیں،
اور بندے بےچارے خود محتاج فقیر، وہ دے نہیں پاتے یا دینا چاہیں بھی تو بھول جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ پھر پریشانی ہوتی، پھر بے چینی ہوتی، پھر فرسٹریشن ہوتی، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، اور اس میں اور وقت ضائع کرتے ہیں. تو جب بھی کچھ دیں اللہ کی خاطر دیں، اللہ کے نام پر دیں، بلکہ اللہ ہی کو دیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو ریوارڈ آپ کو ملے گا وہ ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے. میں سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی قربانی، دیکھیے مال میں شریک کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، محبتوں میں شریک کرنا بہت مشکل کام ہے. اور پھر ہوا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف ایسے نہیں تھے کہ وہ کہیں اچھا یہ تو بڑی موج ہو گئی، ہم تو آئے تھے اللہ کے لیے، یہاں تو ہر چیز ہی مل گئی تو مفت میں لے کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تجھے اور تیرے خاندان کو برکت سے نوازے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا، تجارت کی اور خود کمایا اور خود آگے بڑھے. انہوں نے سعد بن ربیع کی دولت پر نظر نہیں رکھی، کیونکہ سعد بن ربیع کو دینے والا کون تھا؟ اللہ. تو جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا دینے والا اللہ ہے، وہ کسی اور کے مال پہ کسی چیز پہ نظر نہیں رکھتا کہ وہ مجھے دے یا وہاں سے مجھے ملے. اسے کس سے لینا ہے؟ کون دینے والا؟ رازق کون ہے؟ اللہ. تو پھر انسان بہت اطمینان اور بہت سکون، بہت خوشی میں رہتا ہے. کیونکہ جو بندوں سے توقع رکھتا ہے وہ مایوس ہی ہوتا ہے، وہ پریشان ہی رہتا ہے. عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن وہ اپنا سارا مال و دولت مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے تھے. وہ بھی اللہ کی خاطر قربانی کر کے آئے. وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے. وہ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سعد بن ربیع کی فیاضانہ پیشکش کا جواب دیتے ہوئے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تجھے تیرے اہل اور مال میں برکت دے، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے. کہا مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، بازار کا راستہ بتا دیں، میرا تجارت میں تجربہ ہے، میں اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کمانا زیادہ پسند کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف ایک تاجر تھے، خرید و فروخت میں مہارت تھی. جب منڈی میں داخل ہوئے، خرید و فروخت کی تو خاطر خواہ نفع ہوا. تجارت میں جو نفع ہوا تو تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے شادی کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا عبد الرحمن خیر تو ہے کہ بڑی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی، یعنی مدینہ میں سے خاتون سے، مہاجرین میں سے نہیں. تو آپ نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو شادی کے موقع پر کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 گٹلی برابر سونا. آپ نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے محنت کی، خود اپنے ہاتھ سے کمایا اور پھر خود شادی کی، اور پھر شادی کے موقع پر دینے والے بھی بنے اور مزید ذمہ داری کہ اپنا ولیمہ بھی کرو. عبد الرحمن بن عوف تمام تاجروں پر سبقت لے گئے، یہاں تک کہ وہ صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہونے لگے. زیادہ مزے کا کھانا وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، جس کے حاصل کرنے میں محنت کرنی پڑے کہ پیشانی پسینے سے شرابور ہو جائے. کھانے میں لذت اسی صورت میں ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف نے اپنی طرف سے احتیاط کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاؤں گا. اسی طرح داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور اس کے علاوہ بہت مالدار انسان بھی تھے، لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے. 2 دینی بھائیوں سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف نے جو خودداری کا انداز اپنایا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. پھر اس کے بعد غزوہ احد، اس کی تفصیلات آپ سب کو معلوم ہیں. اس غزوے میں سعد بن ربیع شہید ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد کی فکر ہوتی ہے. پیج 210 کی آخری لائن دیکھیے. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأتینی بخبر سعد بن ربیع الانصاری، میرے پاس سعد بن ربیع انصاری کی خبر کون لائے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جنگ کا موقع ہے، آپ کا دانت شہید ہو چکا ہے، آپ کو چوٹ لگی ہے، خود لوہے کے جو حصے ہیں وہ آپ کے گال میں چبھ چکے ہیں، اور آپ کو فکر کس کی؟ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ ایک تو یہ وجہ کہ شہید جلدی ہو گئے تھے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس یا اس کے جو متعلقین ہیں ان کے بارے میں خبر رکھے کہ فلاں آج غیر حاضر کیوں ہے، فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں کہاں پر ہے. جب تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے، دوسروں کا احساس نہ کیا جائے، خواہ انسان خود تکلیف میں کیوں نہ ہو،
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو دین کے کام میں برکت نہیں ہوتی، پھر آگے نہیں بڑھتا. امیجن کیجئے نا، اس وقت آپ سوچئے اگر آپ مدینہ جا چکے ہیں تو احد کا پہاڑ ذہن میں لائیے، وہ درہ ذہن میں لائیے، اور خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا ہے اور صحابہ دوڑ رہے ہیں اور کچھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، اور شدت کی جنگ جاری ہے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک شہید ہو کے گر رہے ہیں لوگ. 70 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا پتہ کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہے، ان کی خبر لو، وہ کہاں ہیں؟ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. عام حالات میں بھی لیکن غیر معمولی حالات میں بھی خبر رکھنا ضروری ہے. یہ کیئر، یہ کنسرن ہمارے دین کا حصہ ہے، اور خصوصاً جب ہم اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے آپس کے بھی بہتر ریلیشن شپ جبھی ہو سکتے ہیں جب ان میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اگر ان ریٹرن ہم اپنے کچھ فائدوں کو ذہن میں رکھے ہوئے تو وہ اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا. من یأتینی بخبر سعد بن الربیع الانصاری، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت میں انجام دوں گا. فوراً آگے بڑھے. وہ شخص گیا اور شہداء کی لاشوں کے گرد چکر لگایا. ایک جگہ سعد بن ربیع زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے اس سے پوچھا تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ ہی کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکوں. تو اس وقت وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے، دنیا سے جا رہے تھے. سعد بن ربیع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا. اس سے کیا پتا چلتا؟ ذرا سوچئے کہ ہمارے پیٹ میں سخت درد ہو رہی ہے اور کوئی ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جاؤ پتا کر کے آؤ اس کا وہ کہاں ہے، اور وہ پوچھنے کے لیے آئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دور ہو یہاں سے، تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور یہ بتانا میرے جسم پر 12 زخم آئے، میرا اب آخری وقت ہے، اور اپنی قوم کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو تم میں سے زندہ رہنے والے کا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہیں جینے کا کوئی جواز نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابی ابن کعب شہداء کی لاشوں میں سے سعد بن ربیع کو تلاش کرنے لگے تو ایک جگہ ان پر نظر پڑی جبکہ وہ آخری سانس لے رہے تھے. سانس اکھڑی ہوئی تھی. ابی نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں. سعد بن ربیع نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے بھائی میری زندگی تمام ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دینا اور میری طرف سے عرض کرنا کہ سعد بن ربیع یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر سے نوازے. میری پوری قوم کو بھی میری طرف سے سلام کہنا، ان سے یہ کہنا کہ اگر نبی کریم زندہ نہ رہے تو پھر تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ تم کوئی عذر پیش کرو گے تو تمہارا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا، کوئی بہانہ نہ چلے گا. یہ بات کہی اور سعد کی روح قفس انصری سے اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی. اس کے بعد ختم ہو گئے. ابی ابن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو سعد بن ربیع کی باتوں سے آگاہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر فرمایا رحمہ اللہ فقد نصح للہ ورسولہ حیا ومیتا، اللہ اس پر رحم کرے، اس نے زندگی اور مرتے وقت اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہر کسی سے نصیحت آموز گفتگو کی، ہر ایک کی خیر خواہی کی، مرتے وقت بھی خیر خواہی. یہ ہوتی ہے مومن کی خیر خواہی. اب اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے دل کو پوچھئے کہ میرے دل میں خیر خواہی کا کتنا عنصر ہے، اپنی ذات کی کتنی فکر ہے اور دوسروں کی کتنی فکر ہے. دیکھیں اس میں یہ کہوں گی کہ جو یہ خزرج سے تھے نا، اوس اور خزرج مسلسل جنگوں میں تھے، ان کا مزاج لڑنے والوں میں سے تھا، وہ قربانی کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ لڑنے والے لوگ تھے. یہ اسلام کا نور تھا جو ان کے دلوں میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے مزاج تبدیل ہوئے. سعد بن ربیع کو کتنے دن ہوئے تھے مسلمان ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے. بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر بیعت کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ احد ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا چینج ہے بہت کم عرصے میں.
جی دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، لیکن یہ کس طرح آتی ہے؟ تو ہمیں کیوں نہیں یہ سیٹسفیکشن کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی اجر ثواب صلہ بدلہ یا کوئی ہے جگہ جہاں سب کچھ مل جائے گا ہمیں؟ ہم کیوں اتنے چھوٹے دل کے ہیں کہ ہر وقت صرف اپنا ہی سوچتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی زد پہنچ جائے تو ہم سارے خیر خواہی بھول جاتے. ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہے، ہمارا وہ ایمان درست نہیں ہے، یا ہمارے اندر وہ ایمان کا نور نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. جی آج صبح ہی نا ہم اسلامک تاریخ میں خیر خواہی کا ٹاپک سن رہے تھے، اچھا. تو مجھے بہت وہ ریلیونٹ اب لگ رہے ساری باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا الدین والنصیحہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے، سارے مسلمین سے، اور پھر ائمہ اور سب سے. اور پھر اس میں ایک چیز جو آپ نے آخر میں کہی تھی کہ جیسے خلاصہ اس ٹاپک کا یہ تھا کہ ہماری دوسروں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدے مند بن جائیں. ہم اپنا جائزہ لیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کس طرح سے دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکتی ہوں. اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ایمپیتھی. کبھی لفظ سنا ایمپیتھی کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچنا. یس ہم کسی کے ساتھ اس وقت خیر خواہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوتا تو کیا چاہتا. تو پھر وہ درد اپنے دل میں اٹھتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں اس کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر درد دل ہے، کوئی احساس ہے تو سوچئے دن میں کتنی بار ہمارے اوپر یہ کیفیت آتی ہے کہ کسی کو اپنی جگہ رکھ کے دیکھیں. کوئی پیاسا ہے، اگر آپ کو اس کی پیاس محسوس نہیں ہو رہی تو کیا آپ اسے پانی پلا سکتے ہیں؟ نہیں نا. مثلاً یہاں ٹیچرز آج بیٹھے ہیں، تو اگر آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جگہ آپ اپنے بچوں کی شکلیں دیکھیں جو میرڈ ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، کہ یہ میرا بچہ ہے، رویہ کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا رویہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ شفقت والا نا. کتنی شفقت، ڈھیروں شفقت. اپنے بچے ہمارے بال بھی نوچتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ میں دیکھتی ہوں نا مائیں چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ان کے منہ پہ مارے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ. تو مائیں اگر کچھ بھی نہیں کرتی، میں کہتی ان کو تو کوئی فیلنگ ہی نہیں. جیسے فیلنگ ہوتی ہے لیکن وہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی تو کوئی نیگیٹو بات بھی ہمیں پازیٹو لگتی، اور جس سے چڑ ہوتی ہے اس کی سیدھی بھی الٹی لگتی. تو بچے کتنا کتنا تنگ کرتے ہیں، لیکن ہم صبر کیے رکھتے ہیں. اگر ہم ایز اے ٹیچر، باقی بھی جتنے ٹیچر ہیں یا جو بھی کسی بھی کیپیسٹی میں کسی کے ساتھ کوئی ذمہ داری ادا کریں، اگر ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کے مستقبل کے لیے کیا چاہوں گی، میں کیا چاہوں گی کہ میرا بچہ بچپن میں کس طرح پڑھے، کتنا پڑھے، کیا کرے کہ بڑے ہو کے واقعی کچھ بن سکے. تو جب آپ اس کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں گے، یہ سوچ رکھیں گے، تو آپ کے پڑھانے کا انداز یکسر بدل جائے گا. اس کے لیے آپ جتنی بھی محنت کریں، کیونکہ ٹیچر محنت کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو کچھ ملتا ہے، جتنی محنت کریں گے پھر آپ کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوگی، آپ اسے انجوائے کریں گے، کیونکہ آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں. اور کیا ہر مسلمان کا بچہ ہمارا بچہ نہیں؟ اسی لیے میں نے جو بچوں کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام ہی ہمارے بچے رکھا تھا، تاکہ ٹیچرز کوئی بھی بچہ آئے اس کو اپنا بچہ سمجھ کے ٹریٹ کریں کہ ہمارا بچہ ہے، تب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر پائیں گے. ہاں جی. انہوں نے تو بیعت کی ہوئی تھی پہلے سے. آپ کا طریقہ کیا تھا جب کوئی آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ایک سوال پوچھنے کے لیے گئی تو حضرت بلال باہر آئے. انہوں نے کہا کہ میرے یہ سوال اندر سے پوچھ کے آؤ اور میرا نام نہیں بتانا. وہ اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون تھا؟ تو ان کا زینب. کیسے نہیں بتاتے، آپ کے حکم کی تو نافرمانی نہیں ہو سکتی تھی. میں کہا کون سی زینب؟ ایوب زینب. تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں انٹرسٹ تھا، وہ نام پوچھتے تھے. اور یہ ہم اب کی سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں اور اچھے ریلیشن شپ کے ٹپس میں کہ دوسروں کو نام سے پکاریں اور ان کے نام جانیں. تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں جاننے کی بھی، کیا ایکسٹرا معلومات ہیں، چھوڑو
ہوگا کوئی. تو جب کوئی کنیکشن ہی نہیں بنتا، کوئی بانڈنگ ہی نہیں ہوتی، تو ایک دوسرے سے تعاون کیسا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کیسی، اور ایک دوسرے کی مدد کیسی، اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسا، اور پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے. باقی سارے کام نہیں ہو سکتے جب ابتدا میں ہی کوئی رابطہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے بجلی بھی ہو اور لائٹس بھی لگی ہوئی ہو لیکن کنیکشن نہیں ہو. بعض اگر پوری فٹنگز ہو جاتی ہے نا الیکٹریسٹی کی، کہتے ہیں لائٹ آن کرنی، کنیکشن نہیں ملا، کنیکشن آتا ہے تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. وہ کنیکشن چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن جڑنے کی دیر ہے ہر چیز روشن ہو جاتی. تو ہم لوگوں کا بھی آپس میں ایک بانڈنگ کنیکشن ہونے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں روشن ہو جائیں گی اور وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو، نہ کہ ذات کے لیے. جو لوگ ذاتی مفادات کے لیے دوستیاں یا کنیکشن بناتے ہیں ان کو آپ دیکھیے کتنی کتنی قربانیاں کرتے ہیں. تو جتنی دین کی قدر ہوگی نا اور ایمان کی اور ان سب نعمتوں کی، اتنا ہی زیادہ باقی ساری چیزیں اپنی پلیس پر آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں. سعد بن ربیع جام شہادت نوش کر کے اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں کھپائے. انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ خلادہ بنت انس اور ایک بیٹی کو سوگوار چھوڑا. ان کی بیوی حالت حمل میں تھی. چند دنوں بعد اس نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا جس کا نام جمیلہ اور کنیت ام سعد رکھی گئی. یہ سعد بن ربیع کی بیٹی تھی. اس بیوہ اور 2 بچیوں کے لیے کسی سخاوت کے پیکر نگران کی ضرورت تھی. ان کی نگرانی کے فرائض امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے انجام دیے. انہوں نے نہایت عمدہ انداز میں سخاوت کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ان کی نگہداشت کی. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیوی حبیبہ جو تھیں ان کے یہ چچا زاد تھے. بہرحال اس بچی کے پھپھا لگتے تھے حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے. تو عمر بن خطاب ایک دن گزر رہے تھے. انہوں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک بچی کو دیکھا تو پوچھا، اے ابو بکر یہ بچی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تجھ سے بہتر ہے، یعنی سعد بن ربیع. اسے قبیلہ خزرج سے نقیب ہونے کا اعزاز حاصل تھا. اسے جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت ملی. جنگ احد میں اس نے جام شہادت نوش کیا. یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیبوں میں سے ہوں گے. حضرت سعد کی شہادت کے تھوڑے عرصے بعد ہی ان کا بھائی ان کی بیوہ اور بیٹیوں کے پاس آیا اور سعد کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا. جاہلیت میں یہی رواج تھا، بیوہ اور بیٹیوں کو یعنی عورتوں کو کچھ نہیں دیتے تھے. تو یہ پہلی خاتون ہے جنہیں زمانہ اسلام میں اپنے والد کی میراث ملی. ٹھیک ہے. ام سعد پہلی خاتون ہے جنہیں زمانے جاہلیت میں اپنے والد کی میراث میں سے حصہ ملا. اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا، عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا. اب کی جاہلیت میں پھر نہیں ملتا. سعد کی شہادت کے تھوڑے عرصے کے بعد یہ سب ہوا. زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ عورتوں کو ورثے میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا. بیوہ اور اس کی دونوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور آپ کو دیور کے عمل سے آگاہ کیا گیا. آپ نے فرمایا یقضی اللہ من اجلک، اللہ تیرا فیصلہ کرے گا. خلادہ انتظار کرنے لگی. اللہ رب العزت عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کے ہاں کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا. صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ایک دوسری روایت میں ابو قلابہ ابو اسما سے اور وہ ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حوالے سے حدیث قدسی بیان کی ہے، انی حرمت علی نفس الظلم وعلی عبادی فلا تظالموا. میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کا حق نہ مارو. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت. اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور جب تقسیم کے وقت کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت ان کے اپنے بچوں کے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں.
اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گی. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا. اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ترمذی میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی نے اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ سعد کی بیٹیاں ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. ان دونوں کی شادی اسی صورت میں ہوگی جب ان کے پاس مال ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ نازل کرے گا. تو آیات میراث نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا کہ سعد کی بیٹیوں کو 2/3 مال دے دو. سعد کی بیٹیوں کو 2/3 مال دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اور جو باقی بچ جائے وہ تیرا ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا. بیوی کا حصہ مقرر ہے، بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے، جو باقی بچ جائے وہ چچا لے گا. ام سعد قرآن کی حافظہ بھی تھی. انہیں بہت عمدہ انداز میں قرآن مجید زبانی یاد کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. داؤد بن حسین کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ام سعد بن ربیع سے قرآن پڑھتا تھا. وہ یتیم تھی اور سیدنا ابو بکر ان کے کفیل تھے. میں نے جب یہ آیت پڑھی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. سیدہ ام سعد فرماتی ہیں یہ آیت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی. جب عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ابو بکر نے حلف اٹھا کر کہا کہ میں اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں دوں گا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو ان کا حصہ دیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ام سعد نے قرآن مجید کو جمع کرنے میں دیگر حفاظ اور قراء کے ساتھ حصہ لیا. یہ اعزاز ام سعد کی فضیلت کو واضح کرتا ہے. ایک روز سیدنا زید بن ثابت ام سعد کے پاس آئے اور کہا اے ام سعد، تم اگر اپنی میراث کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہو تو کرو. عمر بن خطاب نے اس بچے کو وارث قرار دیا ہے جو باپ کی وفات کے وقت حالت حمل میں ہو. یاد رہے کہ ام سعد کے والد سعد جب شہید ہوئے تو یہ اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی. تو اس طرح یہ خود اس کی عملی گواہ تھی کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، باپ کی وفات کے وقت دنیا میں نہ ہو، اس کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سعد بن ربیع، ان کی بیٹی ام سعد، ان کی تمام آل پر رحم کرے. انصار کے مردوں، عورتوں، بیٹوں، انصار کے پوتوں پر رحمت کی برکھا برسائے. حقیقت میں وہ سب لوگ نیک پارسا اور پاکیزہ تھے اور ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب کرے. اب یہاں پر ایک بات بتاتی چلو اور اس سے مزید کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ذرا سا دائرہ وسیع ہو معلومات کا. ام سعد کا نکاح زید بن ثابت سے ہوا. ان کے بیٹے فقہائے 7 میں سے ہیں. 7 فقہا کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو، ان میں سے ہیں. اور زید بن ثابت کون ہے؟ جی ہاں، جنہوں نے قرآن مجید کو کمپائل کیا تھا. اور کوئی خاص خصوصیت ان کی، بہت ذہین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہیبرو زبان سیکھیں، تو 16-17 دنوں میں انہوں نے زبان سیکھ لی. تو ان کا نکاح کس سے ہوا؟ زید بن ثابت سے. ٹھیک. اب یہ خود بھی حافظہ ہیں اور قرآن پڑھاتی ہیں اور شوہر بھی، اور پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں ان کے بارے میں مزید، ان کی اولاد اور ان کی نسلوں میں خیر کیسے گئی. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہیں زمانہ اسلام میں اپنے والد کی میراث ملی. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، تھوڑی سی تفصیلی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے جس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مسجد نبوی پہنچا تو آپ وہاں نہ ملے. میں نے دریافت کیا
تو بتایا گیا کہ وہ مقام اسواف میں سعد بن ربی کی بچیوں کے پاس گئے ہیں. ٹھیک، اب آپ خود ان کے گھر گئے ہیں تاکہ ان کے درمیان ان کے والد کی وراثت تقسیم کریں. یہ پہلی خاتون تھی جنہیں زمانہ اسلام میں اپنے والد کی میراث ملی. وہاں سے نکل کر میں مقام اسواف پہنچا جہاں سعد بن ربی کا مال تھا، یعنی جو ان کے باغ وغیرہ تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چھوٹے درختوں کے جھنڈ میں دیکھا جہاں پانی چھڑک کر ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی. آپ وہاں موجود تھے. اتنی دیر میں آپ کے لیے صبح کا کھانا لایا گیا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ناشتہ، جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا. آپ نے اسے تناول فرمایا اور دوسرے لوگوں نے بھی کھایا. پھر آپ نے انہیں نماز ظہر پڑھائی. نماز سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیٹھ گئے اور تقسیم وراثت کا جو کام بچ گیا تھا اسے مکمل کر لیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا اور آپ بھی ان کے معاملے سے فارغ ہو گئے. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے بچے ہوئے کھانے میں سے روٹی اور گوشت پیش کیا، یعنی وہی کھانا دوبارہ لایا گیا جسے آپ نے بھی کھایا اور لوگوں نے. پھر آپ اٹھے اور ہمیں نماز پڑھائی. تو اس طرح اس خاندان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے. اب آپ کے دوست یا صحابی حضرت سعد تو شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ ان کے خاندان کا کس طرح خیال رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس وراثت کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے دے رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا؟ کون سے دو لفظ ذہن میں آتے ہیں؟ یس، یعنی وراثت کی تقسیم کا معاملہ اتنا اہم ہے اور دین کے فرائض میں سے ہے کہ آپ صبح سے لے کے، یعنی ارلی مارننگ گئے ہیں کہ صبح کا کھانا پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، پھر عصر تک کا وقت آ گیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں یہ تقسیم کی اور کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو ایک طرح سے آپ نے عمل کر کے دکھایا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عمل آسان ہو جائے. یس، کیئر اور کنسرن اگین. جی، آیت نازل ہوتی گئی اور اس کے بعد آپ خود جا کے تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کو اتنی لالچ پڑی ہے اور فی سبیل اللہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، جانے دو، یہ حق ہے. اور کتنی سخت آیت ہے کہ یتیم کے مال کو غصب کرنے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. اچھا، پھر ان کی شادی حضرت زید بن ثابت سے ہوئی تھی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے. لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار کے اس لڑکے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی کئی صورتیں یاد ہیں. اور آپ کو بہت تعجب ہوا، یعنی ابھی آپ تشریف لا رہے ہیں اور یہ وہ بچہ ہے جو آپ کے آنے سے پہلے بہت سی صورتیں یاد کر چکا ہے. کون اس کے پیچھے پڑا ہوگا اور کون قاری صاحب رکھ کے دیے ہوں گے اور پکڑ پکڑ کے کان سے بٹھایا ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ ماں تو ایک ڈائریکشن ہی دیتی ہے نا کہ یہ کر لو، لیکن خود ان کے اپنے اندر بھی تو خیر تھی نا، اور قرآن کی محبت تھی. کتنی چھوٹی عمر میں یاد کر لیا اور دوسروں کے لیے حیرت کا باعث بھی بنے، اور دوسرے دکھا رہے کہ ان کو یہ اتنا کچھ یاد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خدمت لینی تھی، کل قرآن کو جمع کرنے والے بھی وہی بنے. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا. وہ چاروں انصار سے تعلق رکھتے تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت. آپ دیکھیے کہ اگر مکہ کے لوگ تنگ نہیں کرتے، آپ وہیں رہتے، تو انصار نے جو خدمت کی دین کی وہ تو نہیں ہو سکتی تھی. کتنے لوگ آخر مکہ جاتے، لیکن جب آپ وہاں آ گئے اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو آپ کی مدد کے لیے چنا کہ جنہوں نے ہر لحاظ سے پھر قربانیاں دی، اور ان کے اندر سے کیسے کیسے لوگ نکلے اور ان کی وجہ سے ہم تک یہ سب پہنچا. کاتب الوحی بھی تھے حضرت زید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہ 11 سال کے تھے اور آپ کے لیے وہی لکھا کرتے تھے. آج 11 سال کا کوئی بچہ اتنی اہم رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے؟ ہم تو ان کو بچہ ہی کہتے رہتے، کڈز، چلڈرن. وہ کیا کام کریں گے؟ بچوں پر بھی اعتماد کرنا چاہیے. ہر خیر اور ہر حکمت اور ہر عقل صرف عمر کے ساتھ ہی نہیں ہوتی. بعض لوگ بڑے ہو کے بھی نہیں میچور ہوتے، اور بعض بچپن میں بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اصل چیز ہے کہ ہم صلاحیت پہچان کر کام دے دیں اور ان سے کام لے لیں. بالکل. اگر وہ کچھ کہیں بھی نا میں کروں تو ہم کہتے ہیں نا تم نہیں کرنا، خراب کر دو گے. زید بن ثابت کہتے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان پہ وحی نازل ہونے لگی. انہیں سکینت نے ڈھانپ لیا. اس اثناء میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر آ گئی، نہیں گھٹنے کا یہ حصہ اوپر کا. زید کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے زیادہ بوجھل کوئی چیز نہیں پائی. پھر وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا زید لکھو. میں نے شانے کی ایک ہڈی پکڑی اور آپ نے فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین، آخر تک یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ پر. میں نے اسے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا. اس آیت میں مجاہدین کی فضیلت سن کر عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو جہاد نہیں کر سکتا، مثلا نابینا ہے. زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وہ کیفیت طاری ہونے لگی. آپ کی ران میری ران پر آ گئی اور پہلے کی طرح مجھے بوجھ محسوس ہوا. پھر کیفیت دور ہوئی. آپ نے فرمایا وہ آیت پڑھو. چنانچہ میں نے پڑھ کر سنا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غیر اولی الضرر کا اضافہ کر دیا. زید کہتے ہیں کہ اسے میں نے اس کے ساتھ ملا دیا اور اللہ کی قسم اس ملائے ہوئے حصے کو شانے کی ہڈی کے ٹوٹے ہوئے حصے کے پاس گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی جس طرح میں نے اس کو لکھا تھا. وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی موجودگی میں وہی نازل ہوئی اور کس طرح ان کو لکھنے کا موقع ملا. کتنی بڑی سعادت تھی جو انہیں نصیب ہوئی. خوش قسمت تھے وہ لوگ. اور کس طرح پھر انہوں نے بعد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام کیا. کیا ذہانتیں تھیں ان کی اور کیا شوق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کے سلسلے میں ذمہ دار بھی بنایا تھا. برا کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید کو کہ اس سے کہو کہ تختی دوات اور مونڈے کی ہڈی لے کر آئیں اور اس پر لکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے قرات سننا. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. یعنی یہ پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے. ٹھیک ہے یہ کہنے کا مطلب. تو آپ نے سن کر تلاوت کا سجدہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، ان پر بہت اعتماد کرتے تھے، کہ یہود کا طرز تحریر سیکھ لو کیونکہ اپنے خطوط کے حوالے سے اللہ کی قسم مجھے ان پر اعتماد نہیں. چنانچہ میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی. ابھی 15 دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ میں اس میں مہارت حاصل کر چکا تھا. اس سے آپ ان کی انٹیلیجنس کا اندازہ لگائیے. اور میں ہی ان کے خطوط آپ کو پڑھ کے سناتا اور جو جواب آپ دیتے وہ میں لکھ کر بھیجتا. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کاتب کا رول. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کسی اور کو خط لکھواتے ہوئے؟ بچپن میں کبھی دیکھا ہو یا کسی خاندان کی بزرگ خاتون کو، یا اس نے آپ سے کہا ہو ذرا میرے لیے خط لکھ دو، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کبھی نہیں یہ تجربہ ہوا؟ جب کوئی لکھنے کو کہے تو فَلْيُمْلِلْ لکھ لینا چاہیے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. یہ بھی ان صحابہ کی سنت ہے اور بہترین سمجھ رکھنے والے انسان تھے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو انصار کے خطیب کھڑے ہو گئے. ان میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا اے گروہ مہاجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی کو کسی کام یا عہدے پر مقرر فرماتے تو ہم میں سے ایک آدمی کو بھی ساتھ ملاتے. اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ حکومت کے سربراہ بھی 2 ہوں، ایک تم میں سے اور ایک ہم میں سے ہو. اور خطباء انصار مسلسل اس بات کو دہرانے لگے، باقی لوگ بھی کہنے لگے. اس پر زید بن ثابت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا حکمران مہاجرین میں سے ہو. فیصلہ کر دیا انہوں نے. ہم اس کے معاون ہوں گے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاون تھے، ہم ان کے مددگار تھے، ہم اب بھی مددگار رہیں گے اور عہدے انہی کے پاس جائیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا گروہ انصار تم وہ قبیلہ ہو کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس کہنے والے کو ثابت قدم رکھے. پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرتے تو ہم تم سے متفق نہ ہوتے. کیونکہ انارکی پھیلتی، 2 سربراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا جو باقی مشورے بھی تھے ان سے کوئی بھی اس طرح قابل عمل نہیں تھا. پھر آپ علم الوراثت کے ماہر تھے. ایک تو آپ کی بیوی اس کا عملی نمونہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ علم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں. پھر جنگ یمامہ کے بعد جب صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا بھیجا. اس وقت حضرت عمر ان کے پاس تھے. تو ابو بکر نے کہا میرے پاس عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ میں ایک بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی بڑی تعداد میں قراء ختم ہو جائیں گے اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بڑی تعداد
باقی نہیں رہے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے. میں نے عمر سے کہا آپ ایسا کام کیسے کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ کی قسم یہ تو ایک خار خیر ہے. حضرت عمر بار بار یہ کہتے رہے مجھ سے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا سینہ کھول دیا کیونکہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا اس ڈر سے کہ کہیں کوئی بدعت نہ ہو. اب میری رائے بھی وہی ہو گئی جو حضرت عمر کی تھی. زید کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا آپ یعنی زید جوان اور عقل مند ہیں, آپ کو معاملے میں متہم بھی نہیں کیا جا سکتا, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے تھے, اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو یہ کام میرے لیے اتنا مشکل نہ تھا جتنا ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں. اتنی بڑی ذمہ داری, اتنی بھاری ڈیوٹی. میں نے اس پر کہا آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا؟ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے. ابو بکر یہ جملہ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا بھی ان کی اور عمر کی طرح سینہ کھول دیا. چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اس کی تلاش شروع کر دی اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں, پتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا. سورۃ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ملی. یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم آخر تک. جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے ابو بکر کے پاس محفوظ تھے. پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس جب تک وہ زندہ رہے انہیں اپنے ساتھ رکھا. پھر ان کے بعد ان کی بیٹی حفصہ بنت عمر کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ان کو محفوظ رکھا, یعنی وہ جو اجزاء انہوں نے اکٹھے کیے تھے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سخت بھاری ڈیوٹی کے باوجود بھی انہوں نے امت کی بھلائی میں اور حضرت بکر اور حضرت عمر کے اصرار پر ذمہ داری کو قبول کر لیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ کچھ کام ہماری نازک جان پر سخت بھاری ہوتے ہیں اور ان میں خیر بہت ہوتی لیکن ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے یا ہم اپنے آپ کو اہل نہیں پاتے, لیکن ان کو کیے بغیر بھی چارہ نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی جان بچا جاتے, چھوڑ دیتے, نہ کرتے یہ, پھر کیا ہوتا؟ کسی اور کو وہ کام ملتا اور ہو سکتا ہے وہ اس کا وہ اتنا اہل نہ ہوتا, اس طرح نہ کر پاتا. کچھ فیصلے زندگی میں بہت مشکل ہوتے ہیں لیکن وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کہتے تو میں وہ مان جاتا, وہ میرے لیے آسان تھا مگر یہ کام آسان نہیں تھا. چونکہ اس میں بہت خیر و بھلائی تھی اس لیے میں نے اس کو کر لیا. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اتنا عظیم کام لیا اور کاتب وحی ہونا تو کوئی کم بات ہی نہیں, اور پھر کمپائلیشن اور اتنا مشکل ڈیسیژن, لیکن بعض کاموں کے اثرات انسان کی پرسنالٹی میں آ جاتے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دمشق وغیرہ فتح ہو چکا تھا اور وہاں کی جامع مسجد میں ایک علمی حلقہ ہو رہا تھا, تو ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں بیٹھا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے اس مجلس میں اور ان کی شخصیت میں ایک پراسرار قسم کی کشش. کہتے ہیں کہ کالی سیاہ سرمگی آنکھیں تھیں, حالانکہ سرما لگا ہوا نہیں تھا لیکن وہ اتنی بیوٹیفل آئیز تھیں کہ لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے. اور وہ بہت کم بولتے تھے لیکن جب بولتے تھے تو ان کے لفظ دل میں اتر جاتے تھے اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان کو دیکھتا چلا جاؤں. اور مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. آخر میں نے ایک شخص سے پوچھا آہستہ سے کہ یہ کون صاحب ہیں جو بیٹھے ہیں, اجنبی لگتے تھے. تو میں نے کہا تم نہیں جانتے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان جس قسم کی دلچسپیوں اور مشغولیت اور مصروفیت میں رہتا ہے وہ اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگتی ہے, اچھے کام بھی اور برے کام بھی. اب آپ دیکھیے کہ ام سعد سے ان کی اولاد اور ان کے اندر جو خیر وہ نسلوں تک کیسے جاتی ہے. ان کے بیٹے تھے خارجہ بن زید بن ثابت الانصاری, کتب ستہ کے راوی ہیں. ابو الزناد کہتے ہیں کہ یہ فقہائے سبع میں سے ایک تھے جو مدینہ کے 7 مشہور فقہاء ہیں. کثرت سے حدیث روایت کرنے والے تھے, ادب المفرد کے راوی ہیں. پھر دوسرے ہیں ان کے سلیمان بن زید بن ثابت الانصاری, ادب المفرد کے راوی ہیں. یحییٰ بن زید بن ثابت, طبقات ابن سعد, اسماعیل بن زید بن ثابت, سعد بن زید بن ثابت, یہ سب ان کے 5 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹی ہیں ابنت زید بن ثابت الانصاریہ. ان کے بارے میں بخاری میں ایک روایت موجود ہے
کانت فقیہۃ مدنیۃ، یہ بھی فقیہ خاتون تھی. ان کے بیٹے جو تھے ابنت زید جو تھے، زید بن ثابت کی بیٹی کے آگے ان کے بارے میں آتا ہے، زید بن ثابت انصاری کی صاحبزادی کو معلوم ہوا کہ عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ منگا کر پاکی ہونے کو دیکھتی رہتی ہیں، تو کہنے لگی کہ صحابیات ایسا نہیں کرتی تھی. انہوں نے عورتوں کے اس کام کو معیوب سمجھا. مسئلہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پاک کب ہو گئے ہیں تاکہ اس کے بعد نہا کر نماز پڑھ سکیں. تو بعض عورتیں اس معاملے میں اتنی شکی اور اتنی وہمی تھیں کہ وہ رات کو چراغ کہیں سے بورو کر کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی تھی کہ ہم پاک ہوئے کہ نہیں، نہائے کب. تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے. پھر ان کے پوتے ام سعد کے عبداللہ بن سلیمان بن زید بن ثابت الانصاری البخاری المدنی، مسند احمد میں ان کی روایت ہے. ابراہیم بن یحییٰ بن زید بن ثابت الانصاری، تاریخ کبیر میں ان کا ذکر ہے. عبد الرحمن بن خارجہ بن زید بن ثابت الانصاری، تاریخ کبیر میں ان کا ذکر ہے. سلیمان بن خارجہ بن زید بن ثابت الانصاری شمائل ترمذی کے راوی ہیں. موسیٰ بن سعد بن زید بن ثابت الانصاری تہذیب میں ان کا ذکر آتا ہے. ان کے پڑپوتے جو ہیں وہ ترمذی اور نسائی کے راوی ہیں. کچھ کہنا چاہیں؟ جی استاذہ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تھرو آؤٹ سنسیئرٹی بیسڈ کوآپریشن سب کے کیریکٹرز سے مل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وراثت کی تقسیم ہو، تدوین قرآن ہو، بچیوں کی کفالت ہو، وحی کی کتابت ہو، تو ایکچولی ہیلپرز تھے وہ ایک دوسرے کے. There are two types of helpers. One is actual helpers and the other ones are wannabes. Wannabes جو ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں آپ کے کام میں کہ اس کو یہاں سے ایسے کر لیں ویسے کر لیں، اور پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ تو ایسے کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ ایسے کر لیں. کچھ دوسری ٹائپ کے جو ہیلپرز ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں، یا ہم if I can give any help. تو یہ سب کے میں دیکھ رہی تھی کہ نٹ شیل یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے تھرو آؤٹ. شروع سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور ان دونوں کا جو پیئر بنا تھا حضرت سعد بن ربی کا، تو وہ بھی آپس میں ان کی کوآپریشن تھی اور ایکچوئل کام ہوئے تھے اس میں. صحابہ کی زندگی میں ہمیں اقوال کم ملتے ہیں اور کام زیادہ ملتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو لرن دس تھنگ کہ اگر ہم نے آپس کا بانڈ جو ہے مسلمانوں کا وہ جو کریٹ کرنا ہے تو وہ سنسیئرٹی بیسڈ کوآپریشن پہ ہو، اور ایکچوئل ہیلپ ایک دوسرے کے لیے ہمیں نظر آنی چاہیے، صرف الفاظ کی صورت میں نہیں ہو. وہ جزاک اللہ خیر. جی مجھے جو ایک چیز تھوڑی سی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا لیڈر سنسیئر ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سنسیئر لوگ دے دیتے ہیں. اگر آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ سنسیئر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اب نبی اسلم کتنے سنسیئر تھے اور کتنے کلیئرٹی تھی ان کی مقصد میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ساتھی دیے ویسے ہی ملے. صحیح. باریک بات ڈھونڈ لائے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تجھے اور تیرے خاندان کو برکت سے نوازے. اور یہ حقیقت ہے، ابھی ان کی وہ بیٹی جو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ان کی آگے پھر یہ ساری اولاد ہے. ہاں سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی وہ جو حضرت سعد جب فوت ہو رہے ہیں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا خیر خواہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جب کوئی نیکی کرتا ہے انسان تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کی پشتوں تک جاتا ہے. جیسے سعد بن ربی جو تھے، ان کی جو پھر آگے اولاد تھی ان کی بیٹیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی ان کی جائیداد کی. تو مجھے سورہ کہف میں یاد آ رہا تھا کہ خضر علیہ السلام نے جو دیوار تعمیر کی تھی 3 بچوں کی، تو وہ میں ایک تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے جو والد کا ذکر آتا ہے وہ 7ویں پشت میں ان کے والد تھے جو نیک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ان کی. وہ خود شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت اس طرح کی کہ صحیح حقداروں تک وہ پہنچا، ظلم کے ساتھ غصب نہیں ہونے دیا. پھر اس کے بعد وہ بیٹی جو ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی اس کی پرورش کے لیے ان سے زیادہ بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اس کو نصیب ہوئی. اور کس طرح پھر وہ قرآن کی حافظ ہوئی، اور کس طرح ان کے آگے شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو قرآن کو جمع کرنے والا ہے. وہ کس طرح ان کی نسلوں کے اندر خیر پھوٹی. اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. ہمیں کسی انسان پر احسان جتاتے ہوئے احسان نہیں کرنا بلکہ اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی مرنے کے بعد بھی اس خیر کو پھر جاری رکھیں گے. کیونکہ انسان مر جاتے ہیں، انسان چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے اور ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.